बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। मेरा अज़ीज़ साथियों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप हज़रात को कि हमारे शहर मलेरकोटला में 23, 24, 25 नवंबर का इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा मुकम्मल हो चुका है, दुआ हो चुकी है, रुख बन रहे हैं। कुछ जमातों के रुख बन चुके हैं, कुछ जमातें अपने रुख का पर्चा लेके सफ़र पे रवाना हो चुकी है, कुछ के रुख बने हुए हैं लेकिन टिकट तैयार नहीं है। वो भी इंशाअल्लाह जल्द ही टिकट लेके, जैसे ही टिकट बनेंगे वो भी रवाना हो जाएगी। और कुछ जमातों के जो रुख नहीं बने हैं उनके भी इंशाअल्लाह जल्द ही रुख बन जाएंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो को शूट करने का मकसद ये है कि जो मरकज़ निज़ामुद्दीन से उलमा इकराम आए हुए थे, उन्होंने 3 मजलिसें ली है। पहली उलमा की, दूसरी अवाम की और तीसरी पुराने साथियों की। इस तरीके से 3 मजलिसों की जो है मैं आप हज़रात के सामने बातें पेश करूँगा। तो पहली जो मजलिस है वो है उलमा की। उलमा के बारे में उलमा इकराम ने खुद क्या फरमाया है, बुजुर्गान दीन ने क्या कहा है, वो सुन लीजिए। उसका लब्बे लुबाब यानी निचोड़ बता रहा हूँ, मुकम्मल बयान नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सिर्फ निचोड़ बता रहा हूँ तीनों मजलिस का। उलमा इकराम को मुखातिब करके उलमा इकराम ने खुद ये फरमाया है, बुजुर्गान दीन ने, ऐसी बातें थी जैसे एक एक मोती हो, और जैसे बाप अपनी औलाद को शफ़क़त से समझाता है, इस तरीके से बुजुर्गान दीन उलमा इकराम मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो आए थे, इस तरीके से उलमा को सामने बैठे हुए उलमा इकराम को ख़िताब कर रहे थे, समझा रहे थे। सबसे पहली बात उलमा ने ये कही है, बुजुर्गान दीन ने, मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो बुज़ुर्ग है उन्होंने ये बात कही है कि अवाम में एक तसव्वुर बैठ चुका है उलमा की तरफ से। वो ये कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यानी उनके साथ दावत तबलीग के काम में, तबलीगी जमात में लगा हुआ है, बस वही काम दीन का कर रहे हैं, बाकी कोई दीन का काम नहीं कर रहे। ये एक तसव्वुर बन चुका है। इस तसव्वुर को तोड़ना है। क्या मतलब? यानी कि अवाम के साथ जुड़ के उनको ये बात समझानी है कि जो दर्स व तदरीस में लगे हुए हैं, यानी कि जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं, जो फतावा लिख रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं, जो तफसीर लिख रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं, जो अहादीसों की शरह लिख रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं, और जो मिंबर से खिताब कर रहे हैं वो भी तबलीग कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं समझा सकते कि भाई आप जो है 1 मिनट के लिए उनको कहा कि भाई तबलीग का काम सिर्फ चिल्ला 4 माह नहीं है। ऐसे अगर समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, अवाम बागी हो जाएगी, अवाम जो है उलमा से कट जाएगी और उलमा को अपना दुश्मन समझने लगेगी। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में उलमा ने ये बात कही है। उलमा इकराम ने, मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ये बात कही है, दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग बुज़ुर्ग, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह दी कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उलमा से और ज़्यादा बदजन हो जाएगी आवाम। तो इसका तरीक़ा क्या है? इसका तरीक़ा ये बताया कि आप उनसे जुड़े। मस्जिदों के जो इमाम हैं वो जो है दावत तबलीग के साथियों से जुड़े, उनकी मजलिस में बैठे, अपने तौर से बैठना शुरू करें, क्योंकि इल्म के जो वारिस है वो उलमा है। और ये बात बिल्कुल जो है ज़ेबा नहीं देती आलिमों को। फरमा रहे थे कि वो खुद को कुआं कहे, बल्कि वो खुद को बादल समझे। बादल समझे कि जहाँ पानी की ज़रूरत है उसको वहाँ बरसना है जाके। कुएं के पास तो प्यासा खुद आता है। अब कुएं के अंदर पानी तो मौजूद है, लेकिन वो प्यासों की प्यास इस कदर नहीं बुझा सकता कि वो खुद जाके किसी के पास प्यास बुझाए। और शरीयत का तकाजा ये है कि दीन सिखाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास खुद गए दीन की दावत देने के लिए। मशहूर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के, जब मक्की ज़िंदगी उठाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास खुद जा रहे हैं दीन की दावत लेके। लोगों को खुद जो है पहाड़ पे खड़े होकर खिताब कर रहे हैं कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। लोगों को मुखातिब किया है। तो उलमा खुद को कुआं न समझे, बल्कि बादल बनाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बरसे। अब चूँकि अवाम उलमा से बदजन हो रही है, इसलिए उलमा की ज़िम्मेदारी ये है कि अवाम के अंदर से ये बदगुमानी ख़त्म करे कि
علماء ان سے دور ہو چکے ہیں، یہ بدگمانی ختم کرے۔ یہ جو ایک تصور بن چکا ہے عوام کے اندر کہ بھئی چلہ 4 مہینے لگانا ہی مکمل تبلیغ ہے، دین ہے، اس کا تصور اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا کہ آپ تان و تیشن کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس طریقے سے ختم ہوگا کہ آپ ان سے جڑے، ان کو سمجھائے، ایک ایک بات جو ہے، ایک ایک بات تھوڑی تھوڑی کر کے ان کو اس طریقے پہ لے کے آئی۔ دوسری بات جو بتائی وہ یہ بتائی کہ کوشش کرے ہر مسجد کے اندر جو عالم دین بیٹھے ہیں وہ یہ کوشش کرے، عوام کو بھی کہا گیا ہے کہ عوام بھی اس بات پہ دھیان رکھے کہ کوشش کرے کہ ایک وقت، کسی بھی ایک وقت جو ہے قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی تفسیر ہو۔ اور ایک بات یہ بڑی اہم بتائی ہے جو قابل غور ہے، اور یہ حضرت مولانا حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ جو ہے عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ مسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو علماء اکرام تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں یا مساجد کے جو امام ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے ان سے مسائل پہ گفتگو کرنا شروع کرے، نماز کے مسائل پوچھے، روزے کے مسائل پوچھے، اس طریقے سے مسئلے جو ہے سیکھنے کی کوشش کرے۔ فضائل جو ہے یہ اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے تربوز ہوتا ہے، تربوز کے فوائد ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ بھئی تربوز میں اتنا پانی ہے، یہ پانی کی پورتی کرتا ہے، اس طریقے سے جو ہے، یعنی انہوں نے اپنے انداز میں سمجھایا کہ ڈاکٹر تربوز کے فوائد بتا رہا ہے، لیکن کھانا کون سا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لال والا کھانا ہے یا ہرا چھلکا کھانا ہے۔ تو عوام میں جو ہے فضائل تو بہت ہے، عوام فضائل پہ تو آ گئی، اب مسائل پہ ان کو لے کے آنا ہے کہ ان کو سمجھائے کہ نماز توڑنے والی اتنی چیزیں ہیں، نماز کے مفسدات اتنے ہیں، مکروہات اتنے ہیں، مستحبات اتنے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ان کو ایک ایک مسئلے کی طرف لے کے آئے۔ اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فضائل کے علم کے ساتھ ساتھ مسائل کا علم سیکھنا شروع کرے، مسائل کا علم سیکھنا شروع کرے۔ تو یہ کچھ باتیں علماء اکرام کو سمجھائی گئی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ لگ کے آپ جو ہے ان کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، یعنی کہ آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ جو ہے کنواں نہیں بلکہ بادل بن کے وہاں برسنے کی کوشش کریں گے جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ عوام اگر علماء سے کٹ گئی تو پھر یہ پیاسی ہو جائے گی، پیاسی رہ جائے گی۔ تو عوام کو، علماء کو تو یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ عوام کو کیا سمجھایا گیا ہے؟ عوام کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طریقے سے علماء کام کو سمجھائے اسی طریقے سے کرنا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ پورے بیان کا خلاصہ میں نے عوام کے تعلق سے بتا دیا کہ علماء سے سیکھ سیکھ کے، پوچھ پوچھ کے عمل کرنا ہے، چاہے وہ فضائل کا ہی علم کیوں نہ ہو، اس میں بھی علماء کی رہبری کی ضرورت پڑے گی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اب بظاہر یہ کیا ہے؟ فضائل ہے نا، یہ بھئی نفلی نماز کیا فضیلت والی ہے، لیکن اگر وہ عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور مغرب سے پہلے یہ دونوں نمازوں کے درمیان میں نفل نماز کی نیت باندھ لے گا تو بتاؤ اس کی نماز وہ قابل قبول ہوگی جو اس نے نفل نماز کی نیت باندھی؟ تو اس طریقے سے علماء عوام کو علماء سمجھا رہے تھے کہ فضائل کے علم میں بھی آپ کو علماء کی رہبری کی ضرورت پڑے گی، لہذا آپ علماء سے رہبری حاصل کریں فضائل میں بھی اور مسائل میں بھی۔ اور پرانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جو مرکز نظام الدین سے علماء بات کہے یا دارالعلوم دیوبند سے علماء بات کہے یا آپ کے مقامی جو مکاتب فکر ہے وہ ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرے، بس وہی آپ جو ہے مانے اور اسی پہ عمل پیرا ہو۔ اپنی عقل کیا کہہ رہی ہے یہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاف لفظوں میں یہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پہ کہ عقل کہتی ہے کہ چمڑے کے موزے پہ مسح کرنا نیچے سے ہونا چاہیے تلے کی طرف سے، کیوں؟ تلے پہ گندگی لگتی ہے، تلے پہ مٹی لگتی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے۔ تو عقل کی نہیں بلکہ نقل کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب
کتابوں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اور جو بڑے ادارے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ تو اگر مرکز نظام الدین سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، دیوبند سے کوئی بات کہی جا رہی ہے، یا پھر اپنے جو قریبی علماء اکرام ہیں ان سے اگر آپ رہبری لیں گے، پھر اس پہ عمل پیرا ہوگے، تو پھر کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اپنی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل اتنے موٹے موٹے لفظوں میں بات کہی گئی ہے، کئی لوگوں کو وہاں جو ہے نا یہ جو ہے نا پیشانیوں میں بل بھی پڑ رہے تھے، پرانے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی پیشانیاں بگڑ بھی رہی تھی کہ یار اب کی بار تو کچھ نیا ہی معاملہ لے کے آگے حضرت۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اگر آپ اور ہم سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے تو انشاءاللہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، اور عوام کی جو ہے اصلاح بھی ہو جائے گی، اور علماء اکرام بھی آپ سے جڑ جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرے اپنے طور پہ بھی کہ ایک تو جو ہے کوئی بھی ایک دن مقرر کر کے مسجد کے اندر تفسیر کا درس رکھے، یعنی کہ درس قرآن رکھے۔ دوسرا یہ کہ مسائل کا درس رکھے، کسی بھی ایک نماز کے بعد، مثلا عشاء کی نماز کے بعد کم از کم 10 سے 15 منٹ اپنے جو امام صاحب ہے ان کو لے کے بیٹھے، حضرت آج ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیجئے، ایک ایک مسئلے پہ سیکھنے کی کوشش کرے، بیٹھ کے جو ہے نا ایک نظام بنا لے کہ آج ہم نماز کے مسائل سیکھیں گے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنے ہیں، اس پہ جو ہے مثال کے طور پہ نماز کے شرط ہے تو نماز کے شرائط جو ہے وہ 7 ہے، ان میں نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا، تو بدن کے پاک ہونے میں کیا کیا داخل ہے، وضو کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے، پانی کے تعلق سے، کتنا بدن پاک رہے، کتنی نجاست اگر لگی ہوئی رہ جائے تو ناپاک کہلایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ جو ہے نا علماء سے رجوع کرے، اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرے۔ بلکہ ساری باتوں کا لب لباب یہ بتا دیا کہ ہر تبلیغی ساتھی کو جو غیر عالم ہے اتنا علم حاصل ہونا ضروری ہے مسائل کا، جتنا کہ کفایت المفتی صاحب کی جو کتاب ہے جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے، کیا نام لیتے ہیں، تعلیم الاسلام۔ تعلیم الاسلام جتنا علم جو ہے ہر ایک عوام کو ہونا چاہیے، ہر عاقل بالغ مرد کو تعلیم الاسلام جتنا علم ہونا چاہیے جو بچے کو پڑھائی جاتی ہے بچپن میں۔ تعلیم الاسلام جو ہے پڑھنا شروع کرے، علماء کی دیکھ ریکھ میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر تعلیم الاسلام جتنا علم سیکھ لے، اتنا ضروری بتا دیا ہے، اور اسی لیے علماء کو آپ سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت میں جوڑ اور اتفاق پیدا فرمائے، عوام اور علماء کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔